بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے اپنے مضمون کو بیان کر رہے تھے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من هدی الی الاسلام۔ ہمارا آج کا فائنل اجلاس بحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے حفاظ اور قراء حضرات نے بھی اپنی صلاحیت کا بصورت قرات اظہار کیا اور اپنے نمبر اور درجات کو حاصل کیا، جس کا اعلان آپ سنیں گے۔ درس نظامی کے دونوں گروپوں نے بھرپور حصہ لیا، اپنے اپنے موضوع سے متعلق اظہار خیال فرمایا۔ ہمارے مابین ناظم جامعہ محترم ناصر محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے صاحبزادے حافظ یاسر محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور شعبۃ البنات کے شیخ الجامعہ شیخ عبدالرزاق صاحب اور مدیر الجامعہ شیخ عاصم سرفی صاحب اور اساتذہ سبھی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً دین اسلام تمام مذاہب سے بڑھ کر اپنے اندر خوبیاں رکھتا ہے، اور اسی طرح اسلام پیغام امن ہے، جسے جبریل امین، رسول امین اور بلد امین کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عملی زندگی میں ہم اس بات کا مصداق ہو جائیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ہم اس اونٹ کی طرح ہو جائیں جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، اسے اس کا مالک بٹھا دیتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھا دیتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، چلا دیتا ہے تو چل دیتا ہے۔ تو عملی زندگی میں اگر مسلمان اس طرح کے ہو جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ جیسا اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یقیناً پھر یہ دہشت گردیاں، یہ گستاخیاں اور یہ الزامات، اتہامات اور بہتانات کے سلسلے ختم ہو جائیں۔ ہمیں عملی زندگی میں قرآن مجید کی تعبیر و تفسیر بننا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اس کی وضاحت میں یہ بات لکھ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر تھے۔ قرآن مجید میں جتنے اوامر ہیں آپ اس کے عامل تھے، اس کے داعی تھے اور کردار کے غازی تھے، اور جتنے نواہی قرآن مجید میں بیان ہوئے آپ نے اپنے قول و فعل سے اس کا انکار کیا، اور دعوت و تبلیغ میں آپ نے اس کا انکار کیا۔ تو اس قدر مضبوط زندگی مطلوب ہے، اور یہ اسلام و ایمان اگر صحیح معنوں میں سدھر جائے، ہم اس کو سنبھال لیں، سنبھال لیں، تو پھر ہماری ایک نیکی 10 نیکیوں تک اور 10 نیکیاں 700 نیکیوں تک جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر بھی ہمیں ایک نیکی کا اجر عطا فرما دے۔ تو یہ ہم سے مطلوب ہے۔ لہذا ہر چھوٹا بڑا، ہر متعلم و معلم، ہر مدرس اور ہر
ماں بہن بیٹی اور ہر صاحب اختیار اور جتنے بھی اس دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں سب یہ کوشش کریں کہ ہم عملی زندگی میں کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، تہذیب ہے، اخلاقیات ہیں، کردار کی باتیں ہیں، اسے عملی زندگی میں اختیار کریں، اور جو نواہی ہیں اس کا ہم انکار کریں اپنے قول اور فعل سے، کردار سے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جامعہ کو اور ایسے بہت سے یونیورسٹیاں اور دینی جامعات اور دینی ادارے جو کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت اور اس کے صحیح چہرے کی رونمائی کے لیے سرگرم عمل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تا قیامت شاد آباد رکھے، اس کے معاونین کو اور اس کے منتظمین کو، اس کے مابین پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو اللہ تعالیٰ دن دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔